سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، وہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت والوں کو مدد دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغض، اور سرکشی سے، یعظکم، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہاری، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں عدل کا معنی اپنے عقیدے اور عمل میں زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ انصاف بھی یہی ہے، قسط بھی یہی ہے۔ احسان کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک الا یا کسی اور حرف کے واسطے کے بغیر، اس کا معنی کام کو بہت اچھی طرح اور پختگی اور مضبوطی سے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق کو پیدا کرنے اور ہر نعمت عطا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اس کے حق میں تفریط ہو نہ افراط ہو۔ انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور عدل کا حکم، ان اللہ یامرکم بالعدل، عدل کا معنی برابری ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ابن عباس نے اس آیت میں مذکورہ عدل کا معنی لا الہ الا اللہ کی شہادت قرار دیا ہے، افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، معبود صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مخلوق کے بارے میں عدل یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے نہ کم دے نہ زیادہ، بلکہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب اگر کسی کام کو اچھی طرح کرنا ہو تو اس کی وضاحت حدیث جبریل میں ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا، جب جبریل نے پوچھا تھا سوال کہ احسان کیا ہے، تو نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث نمبر 8 اور بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے۔ اور آگے فرمایا وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں سے محبت و الفت کا پیغام بھی اللہ نے دیا نا۔ احسان کا دوسرا مطلب، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، احسان کا مطلب کہ کسی کو اچھا بدلہ دینا اور اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ جیسے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا، جب تم قتل کرو اچھے طریقے۔ احسان کا مطلب نرمی بھی ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی احسان میں شامل ہے، مگر اس کی خاص تاکید کے لیے اسے الگ بھی بیان فرمایا، کیونکہ قرابت والوں کا زیادہ حق ہے کہ انہیں دینا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم ہی احسان مند ہوتے ہیں، اکثر شریکوں میں بڑی مشکل سے آدمی دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ فحشاء وہ گناہ ہے کہ جو برائی میں حد سے بڑھ جائے، مثلا زنا ہے، قوم لوط کا عمل ہے، اور بغی کسی ظلم پر زیادتی، زبان درازی یا دست درازی کرنا سرکشی کہلاتا ہے۔ تو اس آیت میں تینوں بلائیوں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى کا حکم دیا ہے، جن میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں۔ تین برائیوں فحشاء، منکر اور بغی سے منع کیا ہے، جو مسلمانوں کے تمام انفرادی اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو اپنی قسمیں، بعد توکیدها، ان کو پختہ کر لینے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے بنا لیا اللہ کو اپنے عہد پر ضامن،
ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو، ولا یعنی کہ اس کا مطلب احکام الہی کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سب سے بڑے عہد یہی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا، پکا وعدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن قسموں کو پکا نہ کیا گیا ہو ان کو توڑنا جائز ہے، کیونکہ ہر وہ عہد جس پر قسم کھائی جائے، اس پر اللہ کا ضامن بنایا جائے، وہ پکا ہو جاتا ہے، اسے بلا ادھر توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ توڑنا نفاق ہے۔ اور بعد قسمیں انسان خود اٹھاتا ہے، میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو جس قسم کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس کا پابند نہ رہنا دینی لحاظ سے بہتر ہے، وہ توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، تو جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس کو اچھا لگے تو دوسرے کو اختیار کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ تو اگر ناجائز کام کا عہد کرے تو قسم اٹھا لے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تکونوا، اور ناپ ہو جائیں، کلتی، اس عورت کی مانند، نقضت غزلہا، کہ جس نے توڑ ڈالا، غزلہا، اپنا کانتا ہوا سوت، من بعد قوہ، مضبوطی کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس نے ٹکڑے کر کے، تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، ان تکونوا، یہ کہ ہو تم ایک جماعت، ہی اربا، مگر بڑی ہوئی مال و وافر میں، من امت، دوسری جماعت، انما، صرف، یبلوکم اللہ، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، بھی، اس عہد و پیمان کے ساتھ، ولیبینن لکم، اور البتہ وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرح کہا کہ ایک عورت نے خود جناب سوت کانتا اور کانتنے کے بعد اس نے جناب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اعمال کرتے کرتے اپنے عملوں کو خود ہی تم ضائع کر لو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، یہ کہ تم ہو ایک جماعت، ہی اربا، بڑی ہوئی مال وافر میں، من امت، دوسری جماعت سے، تو اللہ ادماتا ہے اس کے ساتھ ہم ضرور بیان کریں گے تمہارے اب دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَجَعَلَكُمْ، اچھا اصل میں پہلی بات آیت کی تفسیر میں قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک یعنی کہ قسم لغو ہے جو آدمی بات بات پر کھاتا ہے، اور ایک منعقدہ ہے جو مستقبل میں کسی کام پر، اور ایک غموس ہے ڈبو دینے والی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ ایک دوسرے کو مطمئن کر کے قسمیں کھانی جو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ ضامن بناتے ہیں۔ جب اللہ کو ضامن بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کوئی کسی کو ضامن بنائے اور پھر وہ کام پورا نہ تو وہ ضامن پر بات آتی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، تو لہذا جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو بنا دیتا تمہیں، امتاً واحداً، ایک ہی امت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بناتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما، ان چیزوں کی بابت، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم ایک ہی جماعت ہوتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو جبریہ قسم کے ہیں، اور قدریہ کا بھی رد ہو رہا ہے۔ قدریہ اور جبریہ دونوں، جبریہ کہتے ہیں بس آدمی اب مجبور محض ہے، انسان مجبور محض،
اور انسان مجبور محض۔ قدریہ کہتے ہیں تقدیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، جو انسان کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر لیتے یہ سارا کام، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کو قدرت حاصل تھی کہ وہ تمہارے درمیان اختلاف نہ رہنے دیتے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اعمال اپنا اختیار استعمال کرنے کا پورا موقع دے، پھر جو گمراہی پر اصرار کرے تو اس کی رسی گمراہی کی طرف، اور جو برائی کی طرف جائے اس کی رسی برائی کی طرف جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو، دَاخَلًا بَيْنَكُمْ، دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، فَتَذِلَّ، تو سو ڈگمگائے گا قدم اسلام سے بعد ثبوتی ہے اس کے جمنے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، تم چکھو گے عذاب، السوء برا، یعنی کہ تم برا عذاب چکھو گے، بما صددتم، جو تم نے روکا لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے آپس، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اگر ایسے کرتے رہو گے تو ڈگمگا جاؤ گے اسلام سے، اسلام میں آنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، اور مرتد کی سزا دنیا میں بھی قتل ہے اور آخرت میں اس کو بہت بڑی سزا ملے گی، اور پھر تم جناب چکھو گے عذاب سزا دنیا میں بھی، اور پھر تم نے روکا لوگوں۔ جب آدمی مرتد ہو جائے تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف، اپنی دعوت کی طرف پکارتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی باتوں کا رد کیا ہوا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں، انما عند اللہ، تو یقیناً جو اجر ہے نا اللہ کے ہوں، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اوپر کی آیات میں باہمی معاہدوں کی پابندی پر اللہ نے زور دیا، تو اب بتلایا کہ ایمان لا کر جو اللہ سے عہد باندھا ہے اسے مت توڑو، یعنی مال کے طمع میں آ کر شریعت کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ ما عندکم، جو کچھ بھی عندکم تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باق۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس زمینیں، یہ سب کچھ ختم ہے۔ اللہ کے پاس کیا؟ اللہ کے پاس تمہارے اعمال ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور بدلہ میں دیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، بعوض بہترین اعمال کے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، من ذکر، چاہے وہ مذکر ہو او انثی مؤنث ہو، وہو مومن، وہ مومن ہے، فلنحینہ، تو ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو دنیا میں، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، اجرہم، ان کے اجر و ثواب کا بھی، احسنی، بعوض ان کے بہترین اعمال کے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، چنانچہ جب آپ پڑھنے لگیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ پکڑیں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نیک اعمال سے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، تو نیک اعمال بھی ایمان کی شرائط میں ہے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب نیک اعمال بھی شامل ہوں۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اگلی آیت میں فرمایا کہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو کیونکہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، ادھر گمراہی کا سر چشمہ شیطان ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو آپ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس لیے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ وہ آپ کو گمراہ نہ کرے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہیں آپ قرآن مجید کی آیتوں کا غلط مطلب نہ بیان کرنا شروع کر دیں، اس کو غلط طریقے سے پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، اس لیے تم قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس کی شر سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ بلا شبہ وہ شیطان، لیس لہ سلطان، اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون،
اور ان لوگوں پر جو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتے. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ خود بھی تو کہے گا نا کہ میں نے آپ کو کون سا مجبور کیا تھا، میں تو آپ کے دلوں میں وسوسے ہی ڈالتا تھا نا. اور اللہ پر توکل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. انما سلطانہ، اس کا غلبہ تو صرف علی الذین، ان لوگوں پر ہوتا ہے، یتولونہ، جو دوستی کرتے ہیں اس سے، والذین، اور ان لوگوں سے، ہم بھی مشرکون، جو شریک ٹھہراتے ہیں.